بسم الله الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، آج دورہ المیراث کی دوسری کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے
چند ابتدائی چیزوں کے حوالے سے معلومات حاصل کی تھیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو ہم نے جائزہ کا آخری سلائیڈ چلائی تھی کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اس کے حوالے سے میں آپ ساتھیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساتھیوں نے کیا تیاری کی ہے. سب سے پہلا سوال ہم نے یہ دیا تھا علم الفرائض کے نام. کوئی ساتھی بتائے گا علم الفرائض کا نام؟ علم الفرائض کے نام ہم نے سیکھے تھے. کتنے نام ہیں؟ دو ہیں. کون کون سے؟ نہیں 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 نہیں، نام علم الفرائض کے نام، یعنی اس کا نام کیا ہے اس علم کے؟ دو نام ہم نے سیکھے تھے، ایک فرائض اور دوسرا میراث. یعنی معروف نام یہ دو ہیں، ایک تو ہے فرائض اور دوسرا میراث. اور دوسرا سوال تھا علم الفرائض کا حکم کیا ہے. یہ ہے اب جو آپ بتا رہے تھے. کیا ہے حکم ہے؟ دو حکم ہیں. اسی طرح جیسے نام دو ہیں تو دو ہی حکم ہیں. کیا؟ فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین کس پر ہے؟ وارثوں کے اوپر. جو وارث بن رہے ہیں ان پر فرض عین ہے کہ اس کو تقسیم کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اور فرض کفایہ خاندان والوں پر جو وارث نہیں ہیں ان پر ان کو ترغیب دلانا چاہیے، ایک دفعہ ضرور کہنا چاہیے. تیسرا سوال تھا علم فرائض کی اہمیت و فضیلت بیان کیجیے. کوئی دو قرآنی آیات مثلا ابھی کچھ ساتھیوں نے اگر یاد کی ہوگی تو تبھی بتا سکتے ہیں کہ دو آیات ہم نے بیان کی تھی، ان میں سے ٹکڑے بھی یاد کر سکتے ہیں. جیسے کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، یہ مقرر کیا گیا ہم کے اوپر، ہمارے اوپر. یا اسی طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم، بس اتنا بھی کافی ہے کہ تمہاری طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے، یعنی کہ حکم دیا ہے. اسی طرح آگے چل کر آیت نمبر جو 12 ہے اس میں بھی آتا ہے وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے. آگے پھر اگلی آیت جو ہے 13 نمبر آیت، اس کے شروع میں تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احکامات جو آپ کو دیے ہیں. تو اسی طرح کوئی احادیث بھی آپ دو یاد کر سکتے ہیں جو اس کے اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتی ہیں. اس کے بعد تقسیم میراث کے کوئی 3 فائدے، ایک فائدہ کوئی ساتھی بتائے. یہ ایک کوئی فائدہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جنت کا حصول ہوتا ہے. یعنی 3 فائدے تو ایسے ہی ہو گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. ہاں بالکل، وہ آپس میں محبت، خاندان مضبوط ہوگا اگر قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے علم فرائض پر عمل کیا جاتا ہے. آگے ہے میراث تقسیم نہ کرنے کے 3 نقصانات. کیا نقصان ہوں گے؟ نافرمانی، یہ بہت بڑا نقصان ہے. اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ کہا يُدْخِلْهُ نَارًا، کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. نیک اعمال قبول نہیں کرے گا. ظاہری بات ہے جب ہم اس فریضے پر عمل نہیں کریں گے. اسی طرح خاندان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، آپس میں نفرت، عداوت پیدا ہو جائے گی خاندان کے اندر. یہ اور بہت سارے نقصانات ہم نے اس دن بتایا تھے. آپ گزشتہ سلائیڈ جو ہیں وہ دیکھیں، ایک نظر لازمی انشاءاللہ. اولاد میں سے کسی کو آ کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی شرعی حکم کیا ہے؟ یہ حرام ہے، نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ سے پوچھے کیوں نہیں کر سکتے، وہ بڑا نافرمان ہے، وہ والدین کو نقصان پہنچاتا ہے، تو کیوں نہیں آ کر سکتے؟ یعنی یہ حق جو ہے اس کا، یہ بندہ جس میں سے آ کر رہا ہے یہ اس کا اپنا رہے گا ہی نہیں مرنے کے بعد. تو اس لیے مرنے کے بعد وہ آ کر رہا ہے تو وہ کر ہی نہیں سکتا، یہ ویسے بھی غلط ہے. تو بہرحال آگے تھا کہ علم فرائض کی آیات یاد کر لی ہیں. یہ تو آپ سب ساتھیوں کو پتہ ہے کہ یاد کیے ہیں یا نہیں. یہاں وقت نہیں ہے کہ آپ سے سنیں. انشاءاللہ جب ہم اس کا دورہ اختتام کریں گے پھر سنیں گے انشاءاللہ. آج کا جو درس ہے ہمارا، یہ علم الفرائض کی تعریف، غرض و غایت، ارکان، شروط کا بیان پر ہوگا. آج کے درس کے نکات یہ ہیں. سب سے پہلا نکتہ علم الفرائض کی تعریف اور غرض و غایت. یہ بڑا اہم آج کا درس ہے. ویسے تو ہر درس ہی بڑا اہم ہوگا کیونکہ ہم نے بہت مختصر دورہ رکھا ہے، تو اس لیے ہر کلاس بڑی اہم ہوگی.
تو ہم نے توجہ کرنی ہے، بہت توجہ سے ہم نے دیکھنا ہے۔ لیکن آج جو چیزیں ہیں یہ ابتدائی طور پر آپ کو کہہ لیں کہ علم الفرائض کی بنیاد ہے، اساس ہیں، جتنی بھی چیزیں آج پڑھیں گے آپ۔ علم الفرائض کی تعریف اور اس کی غرض و غایت، یعنی اس کا مقصد کیا ہے علم الفرائض کا پڑھنے کا۔ نمبر 2، علم الفرائض کا موضوع اور مآخذ، یعنی اس کا موضوع کیا ہے، کن امور کے متعلقہ یہ گفتگو کرتا ہے اور یہ کہاں سے علم لیا گیا ہے، یعنی یہ کہاں، اس کے مآخذ کیا ہیں، مصادر کیا ہیں کہ کہاں سے اس کے دلائل حاصل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، وراثت کے ارکان۔ آپ کو پتہ ہے کسی چیز کے رکن ادا نہ ہو تو وہ چیز ادا نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے وراثت کے ارکان بڑے اہم بات ہے کہ کیا ارکان ہیں، کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ نمبر 4، وراثت سے محرومیت کے اسباب۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا ہے تو وہ محروم نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ محروم ہو سکتے ہیں۔ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے یعنی کہ بندہ جو ہے وراثت سے محروم ہو سکتا ہے؟ آنکھ تو کر نہیں سکتے تو محروم کیسے ہوگا؟ وہ کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان اس وراثت سے، مال سے، ترکے سے محروم ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، وراثت کے اسباب، یعنی وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان وارث بنتا ہے۔ ترکے کے متعلقہ امور، یعنی جو مال چھوڑا گیا ہے، متروکہ مال ہے، اس کے متعلقہ چند ایک امور ہیں کہ جو انتہائی اہم ہیں، وراثت سے پہلے ان امور کا لحاظ بھی کیا جانا چاہیے، اس کے بغیر وراثت جو ہے تقسیم نہیں ہوگی۔ تو وارث کون کون ہوگا، مردوں میں وارث کون کون ہوگا اور خواتین میں سے وارث کون کون ہوگا، یہ آج کے انشاءاللہ درس کے نکات ہیں۔ تو سب سے پہلے نقطے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے علم فرائض کی تعریف۔ ٹھیک ہے جی، علم فرائض کی بہت ساری علماء نے مختلف تعریفات کی ہیں، میں نے ان میں سے جو 2 اہم ترین اور انتہائی آسان تھیں وہ آپ کے سامنے سلائیڈ میں ذکر کر دی ہیں۔ کیا ہے وہ علم جس کے ذریعے میت کے وارثین اور غیر وارثین اور ان کے حصوں کی جانکاری حاصل ہو، اس کو علم فرائض کہا جاتا ہے۔ علم فرائض کس کو کہتے ہیں، کیا تعریف ہے؟ کہ وارثوں کا پتہ چلے اور غیر وارثوں کا پتہ چلے، اور جو وارثوں کا پتہ چل گیا ہے تو ان کے حقوق کتنا حق ہے اس کا پتہ چلے، یہ ہے علم فرائض۔ دوسری تعریف یہ ہے، ہوا علم باصول من فقہ و حساب یعرف بها حق کل واحد من الورثۃ من الترکہ۔ علم میراث، فقہ اور حساب کے چند ایسے قوانین جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے ہر وارث کا حصہ ترکہ میں سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بڑی جامع تعریف کی گئی ہے کہ صرف فقہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میتھ بھی، حساب کے کچھ قوانین بھی ہمیں آنے چاہیے، کیونکہ اگر مجھے فقہ آتی ہے، میتھ نہیں آتا، حساب نہیں آتا تو میں اسے تقسیم نہیں کر سکتا۔ اگر میتھ میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوں، بہت زیادہ مجھے نالج ہے، بہت زیادہ علم ہے، لیکن مجھے فقہ کے اصولوں کے نہیں پتہ ہے کہ اس کا کتنا حصہ بنتا ہے، اس کی موجودگی میں اس کا کتنا حصہ بنتا ہے، تو پھر میں جتنا مرضی حساب کتاب کر لوں وہ صحیح سے علم حاصل نہیں ہو سکتا، نہ ہی صحیح سے تقسیم ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دوسری تعریف جو ہے بڑی جامع تعریف کی گئی ہے۔ علم فرائض کی غرض و غایت، اس علم کا مقصد کیا ہے؟ غرض کہتے ہیں، غرض و غایت کے مقصد کیا ہے اس علم کا؟ اس علم کا مقصد میت کی میراث کو وارثین میں ان کے حقوق کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ یعنی اس علم کا مقصد یہ ہے، اگر ہمیں علم ہو جائے تو ہمیں اس کا مقصد بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم نے حاصل کیا ہے، تاکہ ہم جو ہے میت کے وارثوں تک ان کے حقوق کو پہنچا سکے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں ایصال الحقوق لاربابها، حقداروں کو ان کا حق پہنچانا، یہ اس علم کی غرض و غایت ہے۔ جی، علم فرائض کا موضوع اور مآخذ۔ علم فرائض کا موضوع، علم فرائض کا موضوع وراثت، ترکے کی تقسیم ہے۔ یہ ترکہ جو ہے یہ میت کا وہ مال ہے جو چھوڑ کر وہ جا رہا ہے، منقولہ ہو غیر منقولہ ہو، جیسے بھی وہ مال چھوڑ کر گیا، جس کا وہ مالک تھا، وہ جو مال چھوڑا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، یا اس کو مال متروکہ بھی کہتے ہیں، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ علم فرائض کے مآخذ، یہ 3 مآخذ ہیں، ہر علم کے مآخذ ہوتے ہیں
اور خصوصاً اسلامی علوم کے بنیادی طور پر 2 مآخذ یا پھر 3 مآخذ ہوتے ہیں، لیکن بعض کے 4 بھی ہوتے ہیں، کہ جس میں آپ نے سنا بھی ہوگا قیاس بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر صرف 3 ہے، اس میں قیاس نہیں چلتا ہے کہ قیاس کے ساتھ کسی کو وارث بنا دیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ دلائل موجود ہوں گے تو پھر اگر اس میں سے کسی رشتہ دار کو کسی کے اوپر قیاس کرنا یہ ٹھیک ہے، کہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ دوسرا، جیسے کہ انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی، لیکن بنیادی طور پر یہ 3 مآخذ ہیں، یہ 3 مصادر ہیں اس علم کے۔ قرآن مجید ہے، جیسے کہ آیات آپ نے آپ کو بتا دی کہ 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پورے علم کو بیان کر دیا، صرف 3 آیات میں۔ اگر ہم ان کو ازبر کر لیں، یاد کر لیں، تو ایسے سمجھ لیں کہ بنیادی طور پر ہم نے اس علم کو حاصل کر لیا ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ صرف 3 آیات، 6600 تو بعض نے کہا 223، بعض نے کہا 666 ہی آیات ہیں، ان میں صرف 3 آیات یاد کر لیتے ہیں ہم، اچھی طرح ازبر کر لیتے ہیں، اور اس میں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، تو ایسے کہہ لیں کہ بنیادی طور پر آپ نے علم فرائض کا جو ہے علم حاصل کر لیا ہے۔ اس کے بعد حدیث رسول ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے بیان کیا، یعنی ان آیات کی تفاسیر جو ہیں وہ حدیث رسول میں ملتی ہیں۔ اجماع، کسی مسئلے پر اجماع ہو گیا، جیسے کہ آگے مسائل آئیں گے، دادی کی وراثت، یعنی دادی جو حصہ دار بنتی ہے اس کے اوپر، اور ماں کا جو ثلث الباقی ہے اس کے اوپر، یعنی اس طرح بعض مسائل کے اوپر اجماع منعقد کیا ہوا ہے امت کا، تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک مصدر ہے اور مآخذ ہے علم فرائض کا۔ جی، وراثت کے ارکان، بڑا ہی اہم موضوع۔ وراثت کے ارکان، نمبر 1 المورث، یعنی میت کا ہونا ضروری ہے۔ وراثت کے ارکان میں سے پہلا رکن ہی میت ہے، میت ہوگی تو وراثت ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے اپنی زندگی میں ہی اپنی وراثت کو تقسیم کر دیا، تو وہ غلط ہے۔ اس نے اپنی جائیداد کو تقسیم کیا ہے، اس نے وراثت کو تقسیم نہیں کیا۔ وراثت کہتے ہی اس وقت ہیں جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا بقیہ مال جو بچ گیا ہے، دنیا کے اندر موجود تھا اور جس کا وہ مالک تھا، تو اس کو ترکہ کہتے ہیں یا اس کو وراثت کہتے ہیں۔ وراثت اپنی زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، اور وہ اگر انسان کرتا ہے تو اس میں الگ احکامات ہیں، یعنی وہ ان میں میراث کے احکامات نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے الگ احکامات ہیں۔ جیسے کہ ان میں میراث میں للذکر مثل حظ الانثیین ہے کہ ایک مؤنث کو جو حصہ ملتا ہے اس سے ڈبل حصہ جو ہے مذکر کو ملے گا، یعنی اگر ایک بیٹی کو ایک حصہ ملا ہے تو بیٹے کو 2 حصے ملیں گے۔ لیکن اگر اپنی زندگی میں کسی نے اپنی پراپرٹی کو، اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو تقسیم کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر برابر ہوگا۔ بیٹی بیٹے کی کوئی تقسیم، مذکر مؤنث کی کوئی تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ وہ برابر تقسیم ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلا رکن جو ہے المورث، کیا؟ میت، جس کا متروکہ مال ترکہ تقسیم ہوگا۔ نمبر 2 ترکہ، یعنی اگر ایک مرنے والا وہ بیچارہ فقیر تھا، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تھا، کنگال تھا، تو پھر بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ ظاہری بات ہے اس کے پاس کچھ مال ہوگا تو وہی تقسیم ہوگا جو میت نے ورثاء کے لیے چھوڑا ہے۔ یہ بھی ایک رکن ہے، مال ہوگا تو یہ وراثت کا عمل ہوگا۔ نمبر 3 الوارث، یعنی حقدار، جو اس مال کا وارث بنتا ہے، حقدار ہے، جس کو ترکہ دیا جائے گا۔ اگر زیادہ ہوں گے تو ان پر تقسیم کیا جائے گا، اگر اکیلا ہوگا تو وہ آگے انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے تو وہ سارا مال بھی لے جا سکتا ہے، لیکن کون کون لے جا سکتا ہے یہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ تو لیکن یہ 3 چیزیں جو ہے رکن ہیں، سب سے پہلے میت، دوسرا مال، تیسرا وارث، یعنی یہ 3 ہوں گے تو یہ عمل ہوگا۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک مفقود ہے تو وہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وراثت کے ارکان ہیں، ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ پوچھیں گے، ہم سوال کریں گے دورے کے اختتام پر بھی اور کلاس کے بعد بھی، یعنی اگلی کلاس کے شروع میں انشاءاللہ العزیز۔ وراثت کے اسباب، وراثت کے اسباب بھی 3 ہیں، جیسے ارکان 3 تھے، یہاں پر اسباب بھی 3 ہیں کہ وراثت کے 3 اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی کا وارث بنتا ہے۔ سب سے پہلا سبب جو ہے وہ ہے نسب، یعنی رشتہ داری، قرابت داری، اور اس میں 3 چیزیں ہیں آگے۔ نسب کے اندر، رشتہ داری کے اندر 3 چیزیں، ایک تو ہے اصل،
اصل کیا ہے؟ جہاں بنیاد ہوتی ہے انسان کی، وہ کون ہوتا ہے؟ باپ ہے، باپ سے اوپر دادا ہے، دادا سے اوپر پردادا ہے. یعنی یہ تو خیر ہوتا نہیں ہے کہ آگے پردادے سے بھی آگے کچھ ہو، لیکن یہ ہے کہ اوپر تک. اس لیے یعنی کہ بعض علماء کہتے ہیں وَإِنْ عَلَىٰ، عربی کے اندر لکھا ہوتا ہے وَإِنْ عَلَىٰ، یعنی اوپر تک، جہاں تک بھی وہ نسل چلے گی. تو لیکن اصل میں تو یہ 2-3 رشتے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ماں بھی ہے، اور ماں کے بعد نانی بھی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ آگے اس کی وراثت کے حوالے سے پڑھیں گے. نمبر 2 فرع، یعنی فرع کیا ہے؟ شاخ. آپ نے دیکھا فرع جمیع، فرع فحیل اس طرح کرتے. فرع کا مطلب ہوتا ہے کہ شاخ. تو شاخ کون ہے؟ آگے اولاد ہے. ہاں جی، اولاد یعنی بیٹا، پوتا، نیچے تک پڑ پوتا، آگے نیچے تک کوئی بھی موجود ہوگا تو وہ بھی وارث بنتا ہے. نمبر 3 حواشی. حواشی کہتے ہیں حاشیہ سے، ہم پیپر کے ارد گرد حاشیہ کھینچتے ہیں. تو حواشی ویسے عربی میں یہ بھی کہتے ہیں اپنے سائڈوں کو، بازوؤں کو، جیسے کہتے ہیں بھائی بازو ہوتے ہیں، اپنے انسان کے بھائی بازو ہوتے ہیں اس کے. تو یہ حواشی بھائی، چچا اور ان کی اولاد، یعنی بھائی کی اولاد، بھتیجے جو ہیں، چاچا کی اولاد، کزن جو ہیں، یہ سارے. تو یہ بھی ورثاء میں شامل ہوتے ہیں. لیکن کب کب ہوتے ہیں آگے تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ سارے ایک دم نہیں بنیں گے، یہ پریشان نہ ہو کوئی بندہ کہ یہ سارے ہی بن جائیں گے، تو یہ تو ہوتا نہیں ہے. لیکن آگے انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے کب کب کون کون بنے گا. نمبر 2 النکاح. نکاح کے ذریعے بھی وارث بنا جاتا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے بنیادی وراثت کا، یعنی میاں بیوی. نمبر 3 الولاء. غلام کو آزاد کرنے والا مالک. یہ تو خیر فی الحال معطل ہے، ہم اس کو یہ نہیں لفظ بول سکتے کہ یہ باطل ہو گیا، ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. معطل ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے تعطل ہے، تعطل کا شکار ہے. اب غلامی اور آقا کا یہ سسٹم نظام نہیں چلتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دوبارہ سے چلے، امام مہدی کے دور میں یہ دوبارہ سے آ جائے. تو اس لحاظ سے یہ حکم موجود ہے اور تعطل کا شکار ہے، معطل ہے فی الحال. لیکن ہم لکھیں گے ضرور، اس کو پڑھیں گے تو ضرور، تاکہ ہمیں علم ہو اس کے بارے میں. آگے اسباب وراثت اور ان کے دلائل، یعنی جو ہم نے پڑھا اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے اور احادیث میں موجود ہے. نسب رشتہ داری، سب سے پہلے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. ہر ایک کے لیے بنا دیے ہیں ہم نے حقدار ورثاء اس سے جو چھوڑ جائے. یعنی جو بھی انسان مال چھوڑتا ہے عمومی طور پر یہی ہے کہ اس کے ورثاء موجود ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا سسٹم اور نظام بنایا ہے. دوسرا جو ہم نے سبب پڑھا تھا یعنی میاں بیوی النکاح کا، فرمایا اس کے لیے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف حصہ ہے اس سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں. کب؟ یہ شرائط آگے آئیں گی. یہ صرف دلیل دی ہے کہ حصہ ہے، اسی لیے کہا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم چھوڑ جاؤ تو ان کے لیے بھی چوتھا حصہ ہے. تو وہ آگے پڑھیں گے کب چوتھا ہے اور ان کی صورتیں کیا ہیں، ان کے حالات کیا ہیں. الولاء کے متعلق غلام کو آزاد کرنے والے مالک کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لمن اعتق، آزاد کردہ کی ولا جو ہے، حق وراثت جو ہے اس کا ہے جس نے اسے آزاد کیا. جس نے اسے آزاد، کسی غلام کو آزاد کرتا ہے بندہ، وہ اگر مالدار بن جاتا ہے اور فوت ہوتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس کا کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بھی نہیں ہے، تو یہی آزاد کرنے والا جو ہے اس کا حقدار بنتا ہے. آگے ہیں، یہ تو ہم نے اسباب پڑھ لیے وراثت کے کہ کس ذریعے سے ہم وارث بن سکتے ہیں. تو یہ بھی پڑھنا ہے. جیسے ہم نے آگ کرنے کے حوالے سے پڑھ لیا، تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، موضوع ہے. وراثت سے محروم کرنے والے اسباب، یہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. آپ کے سامنے سلائڈ چل رہی ہے، 3 یہاں پر موجود ہے، اگلی سلائڈ پر 3 ہوں گے. وارث کو وراثت سے محروم کرنے والے اسباب کتنے ہیں؟ 6 ہیں. سب سے پہلے کفر. ٹھیک ہے، کفر یعنی ایک انسان جو ہے وہ فوت ہوتا ہے تو اس کا بیٹا کافر ہے یا اس کا باپ کافر ہے، تو کیا وہ اس مسلمان مرنے والی میت کا وارث بن سکتا ہے؟ نہیں. ہم نے پڑھا تھا نا کہ رشتہ دار وہ بنتے ہیں، تو یہ رشتہ دار حقیقی باپ ہے یا حقیقی بیٹا ہے تو یہ وارث بنے گا؟ نہیں بنے گا، کیونکہ اختلاف الدین ہے. یعنی وہ کفر کو ماننے والا ہے، یہ مسلمان ہے. مسلمان کا وارث کوئی کافر نہیں بن سکتا. اسی طرح کافر کا وارث بھی مسلمان
نہیں بنتا، اگرچہ شاذ قول موجود ہے، بعض علماء نے کہا مسلمان بنے گا، ہاں جی، کہ وہ کافر بیٹے کا یا کافر باپ کا وارث بنے گا، لیکن صحیح نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہی ہے، اختلاف الدین ہو گیا تو کوئی دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہے، فرمان ہے، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، لا یرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر، یعنی نہ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، قتل۔ اگر کسی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ ایسا کبھی کسی کے لیے موقع نہ لائے، کوئی بھی مسلمان اس طرح کے انجام سے دوچار نہ ہو، یا کسی باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، تو ان دونوں میں سے یہ بھی تب بھی یہ موانع الارث ہو جائے گا، یعنی کہ یہ وارث نہیں بن سکتا، محروم ہو جائے گا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے، لیس للقاتل من طریقۃ المقتول شیء، یعنی قاتل کو مقتول کی جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا۔ بھائی کا قاتل ہے، جیسے آج کل جائیداد پر ہی قتل ہو جاتے ہیں، تو اگر ایسا ہو گیا تو وہ بالکل محروم ہو جائے گا، وہ اپنے بھائی کی وراثت سے، اپنے باپ کی وراثت سے، اپنے بیٹے کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ نمبر 3، غلام ہونا۔ یہ غلام ہونا بھی مانع ارث ہے، یعنی کہ وراثت سے محرومیت کا سبب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یرث و یورث علی قدر ما عتق منہ، یہ حدیث ہے، آزاد کے مطابق ہی وہ وارث اور مورث ہوگا۔ یعنی اگر کوئی غلام ہے، جیسے مکاتب غلام ہوتے تھے، ابھی ہمیں تو اس غلامی کے احکامات کا نہیں علم ہے، اگر ایک بندہ غلام ہوتا تھا نا، مکاتب بھی ہوتے تھے۔ مکاتب کیا ہے؟ جیسے قسطوں پر آپ چیز لیتے، بعین ہی ویسے ہی معاملہ تھا کہ وہ بندہ کہتا مجھے آزاد کر دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہر مہینے منتھلی میں تمہیں قسط دیتا جاؤں گا، تو تم مجھے آزاد کر دو۔ تو جتنی قسطیں ادا ہو گئیں، مثلا اس کی 1,00,000 روپیہ قیمت طے ہوئی تھی کہ اس نے مالک کو دینی ہے، تو 25,000 دے چکا ہے، تو 1/4 1 ربع جو ہے وہ آزاد تھا، تو اتنی ہی وراثت کا وہ حقدار بن سکتا ہے، وگرنہ اگر پوری غلامی میں ہے تو پھر غلام جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا۔ نمبر 4، ولد الزنا، یعنی جو حرامی بچہ ہے۔ الولد لفراشی وللآخر الحجر، کافر مسلمان کا اور یہ کیا ترجمہ ویسے ہی آ گیا معذرت کے ساتھ، الولد لفراشی وللآخر الحجر، بچہ جو ہے وہ اگر شادی شدہ عورت نے ایسے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کی طرف ہی منسوب ہوگا جس کے نکاح میں وہ ہے، اور جو بدکاری کرنے والا مرد ہے یا یہ عورت بھی جو ہے اس کے لیے پتھر ہے، یعنی اس کو رجم سنسار کیا جائے گا۔ لیکن یہ ولد الزنا جو ہے یہ اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا مال کا، آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ لعان، ان دونوں چیزوں کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لعان کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے شاید علم ہو، سورہ نور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر شک کرتا ہے اور الزام لگا دیتا ہے اور قاضی کے پاس مقدمہ دائر کر دیتا ہے کہ میری بیوی ٹھیک درست نہیں ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بد کردار ہے، یعنی اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو اگر وہ حاملہ ہے تو لعان کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ بندہ جو ہے اس کے اوپر 5 قسمیں اٹھاتا ہے تو اس پر حد رجم لازم ہو جاتی ہے۔ پھر عورت جو ہے 5 قسمیں اٹھاتی ہے، سورہ نور کے اندر پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، تو یہ رجم کی حد جو ہے یعنی سزا جو ہے ساقط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے تو یہ ولد اللعان ہے، لعان کا بیٹا ہے، تو اپنا باپ تو اس سے انکاری ہے، تو لہٰذا یہ اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکتا اس کے مال کا، تو اس لحاظ سے یہ بھی محروم ہو جائے گا۔ مردہ بچہ پیدا ہونا، مردہ اگر پیدا ہوا ہے، زندگی یعنی دنیا میں آ گیا، پیدا ہو گیا لیکن مردہ تھا، اس نے ایک سانس بھی نہیں لیا، زندہ نہیں تھا، تو یہ بھی وراثت سے محروم ہوگا، حقدار نہیں ہوگا۔ وراثت کے لیے میت کی وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا یہ شرط ہے، یعنی جب میت فوت ہو رہی ہے، کوئی آدمی فوت ہو رہا ہے، کوئی عورت فوت ہو رہی ہے، اس کے وارث کا اس وقت زندہ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر
کوئی لوگ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائیں، یک وقت وہ فوت ہوئے، اگر نہیں پتہ چلتا، آج تو خیر سائنس ترقی کر چکی ہے کہ پہلے کون فوت ہوا تو یہ کب فوت ہوا تو اس سے پتہ چل سکتا ہے، لیکن اگر یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، یہ فیصلہ نہیں ہوتا پہلے کون فوت ہوا بعد میں کون، اکٹھے ہی فوت ہوئے ہیں، تو یہ وارث نہیں بنیں گے، یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. یعنی آگے ان کے جو وارث بننے والے تھے وہ اپنے مثال کے طور پر باپ بیٹا تھے، تو اگر دونوں اکٹھے ہو گئے، فوت ہو گئے، تو اب بیٹے کا جو ہوتا ہے یعنی کہ یہ وارث اس کا نہیں بن سکتا اپنے دادا کا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اکٹھے ہی فوت ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ باپ کی وراثت میں سے پہلے باپ کو ملنا تھا پھر بیٹے کو آگے ملنا تھا، یعنی پوتے کو ملنا تھا. اب یہ اکٹھے ہی فوت ہوئے ہیں تو اس لیے یہ پوتا بھی محروم ہوگا اگر دوسرا کوئی بھی نہ ہوتا بھی. لیکن یہ ہے کہ وہ پوتا جو ہے وہ ویسے وارث بنتا ہے لیکن باپ کی وراثت سے نہیں بنے گا وہ، بلکہ اپنے دادا کی وراثت سے وہ بنے گا اگر اس وقت وہ زندہ ہے. تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ میت کی موت جب ہو رہی ہے تو اس وقت وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے. اگر کوئی مرا ہوا ہے تو اس کی، جیسے پہلے کچھ لوگ اپنے والدین سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی وراثت نہیں ہوتی ہے. تو یہ تھے اسباب محرومیت کے وراثت سے. اب وراثت کی شرائط بھی بڑی اہم ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کی شرط ہونا یہ بھی ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے اس کا فرض ہوتا ہے، رکن ہوتا ہے، لیکن فرض اور رکن جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے. جیسے نماز پڑھیں ہم تو اس کے اندر جو ہے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ کیا ہے؟ رکن ہے، ارکان ہے. لیکن نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، کیونکہ یہ باہر ہے، یہ خارج ہے اس سے، اس فرض کے ساتھ اس کا تعلق یہ شرط کے لحاظ سے، ویسے اس کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، الگ سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ وراثت کی شرط یہ بھی بڑی اہم ہے. جو جتنی بھی شرائط ہیں 3 ہی شرائط ہیں، جیسے ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں صرف ایک چیز ہم نے پڑھی جو ان 3 سے ڈبل ہے. سب سے پہلے ارکان پڑھے تو کتنے تھے؟ 3. اسی طرح اسباب پڑھے تو کتنے تھے؟ 3. اور اب یہ شرائط ہیں تو یہ بھی 3. یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک چیز ڈبل ہے جو محروم کرنے والی، وہ کتنے؟ 6. یعنی اس سے ڈبل ہے، یہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ آپ کے. نمبر 1، موانع الارث میں سے کوئی مانع نہ ہو. یعنی وراثت کی شرائط کیا ہیں؟ یہ جو ہم نے پیچھے 6 اسباب پڑھے ہیں محرومیت کے، ان میں سے کوئی ایک نہ ہو. نہ تو وہ کافر ہو، نہ ہی وہ قاتل ہو، نہ ہی غلام ہو، نہ ہی مردہ ہو، اور نہ ہی لعان کا بچہ ہو، نہ ہی حرامی ہو. یعنی اس طرح یہ 6 کے 6 نہ ہوں اس کے اندر، تو پھر وہ وارث بن جائے گا. الموروث، موروث یعنی مورث، وہ یعنی میت کی وفات ہو چکی ہو، حقیقی ہو یا حکمی ہو. حقیقی کا مطلب تو جیسے ہم کہتے ہیں فوت ہو گیا. حکمی کا مطلب یعنی وہ موت کے حکم میں ہو، جیسے قومے میں چلا جانا، قومے میں چلا گیا بندہ تو، لیکن یہ قومے میں جانے والا ڈاکٹر فیصلہ کریں گے کہ یہ بندہ دوبارہ اب ہوش میں نہیں آئے گا. عرصہ دراز سے وہ پڑا ہوا، 10 سال ہو گئے قومے میں ہے، تو ڈاکٹر اب فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بھئی اس نے اب دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، اب اس کی موت یہ جب تک یہ سانس چلتے ہیں چل رہے ہیں، باقی اس کے بعد اس کی ہوش نہیں آئے گی. تو وہ حکمی میت میں ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ میت ہے اور اس کی وراثت جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے اور جو بھی احکامات ہیں وہ اس پر لاگو ہو جائیں گے. نمبر 3، وارث زندہ ہو، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، یعنی یہ وراثت کی شرائط ہیں. وارث زندہ ہو، موروث کی وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا ثابت ہو، یہ انتہائی اہم ہے، ضروری ہے، وگرنہ وراثت نہیں ملے گی. یہ وراثت کی 3 شرائط ہیں. اب ہم پڑھیں وارثون. وارث کون کون ہوگا؟ ہم نے پڑھا تھا نا وارث کون کون ہوگا، تو 2 نکات تھے اس کے نیچے. ایک تھا مردوں میں سے کون کون وارث ہوگا اور خواتین میں سے کون کون وارث ہوگا. یہ اسباب وراثت جو ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں نا اسی کی تفصیل ہے. کہہ لیں کہ اسباب وراثت ہم نے 3 پڑھے تھے، وہی 3 یہاں پر ہیں. تو اب مردوں میں کون کون وارث ہے؟ قرابت دار، ان کی 3 اقسام ہیں. جیسے وہ پہلے پڑھے تھے ہم نے اصول، فروع، حواشی. یعنی مردوں میں کون ہے؟ باپ دادا اوپر تک. فروع میں کون ہے؟ بیٹا پوتا نیچے تک. یعنی یہ مردوں میں بات کر رہے ہیں.
حواشی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے قریبی، ایک ہے دور کے. جیسے ہم کہتے ہیں یہ قریبی رشتہ دار، یہ دور کے رشتہ دار، یہ فرسٹ کزن، یہ سیکنڈ کزن. ویسے ہی ہے قریبی کون حواشی ہیں؟ بھائی ہیں اور ان کے بیٹے یعنی بھتیجے ہیں اپنے انسان کے. یہ جو بھی میں رشتے بیان کروں گا نا آگے مسائل کے اندر بھی، یہ آپ نے باپ بیٹا یا باپ بھائی، اس سے دھوکہ نہیں کھا جانا ہے کہ یہ یہاں پر باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، کہ یہ آپس میں باپ بیٹا بھائی ہیں. نہیں، یہ میت کے ساتھ ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا آپ نے کہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ رشتے جتنے بھی بولیں گے ہم وہ میت کے ساتھ متعلقہ ہوں گے. یعنی اگر ہم نے بھائی کہا تو کس کے بھائی؟ میت کے بھائی. ٹھیک ہے، یعنی ان کے بیٹے. اگر بھتیجے کہا تو کس کے؟ میت کے. چچا کہا تو کس کے؟ میت کے. آگے کزن کہا تو کس کے؟ میت کے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. نمبر 2، شوہر، یعنی مردوں میں سے شوہر جو ہے اپنی بیوی کی وفات کے بعد یعنی یہ وارث ہوگا، چاہے عدت میں ہی کیوں نہ ہو. یعنی ان کی طلاق ہو گئی، انبن ہوگی، ابھی وہ طلاق کے اندر ہے بیوی، تو بیوی اس کی بیوی ہی رہے گی. کیوں ختم ہو گئی؟ رہے گی. اور اس لیے جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ وہ اس کے شوہر جو ہے اس کا وارث ہوگا، بلکہ میت کے مرنے کے بعد نکاح ٹوٹتا نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا جی، بلکہ اس پر بہت سارے ایسے عجیب معاملات ہیں کہ جی وہ شوہر اپنی بیوی کی چارپائی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو دیکھ نہیں سکتا. سارا جہان، سارا محلہ، سارا خاندان اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے میت کے، عورت کے، اور شوہر نہیں دیکھ سکتا جس نے ساری زندگی اس کا چہرہ دیکھا ہے اور برداشت کیا ہے. اب ایسا معاملہ آ گیا کہ اب یہ نہیں کر سکتا. یہ عجیب معاملہ. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا. کس نے غسل دیا؟ حضرت علی نے دیا. غسل دیا، صرف ہاتھ نہیں لگایا، چہرہ نہیں دیکھا، غسل دیا. یعنی شوہر سے بڑھ کر کون اس کا قریبی ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح ہے. اسی طرح اس کے برعکس یعنی کہ مثال بھی موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل ان کی بیوی نے دیا. تو یعنی یہ دونوں مثالیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلہ نکال لیا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح ٹوٹ جائے تو پھر یہ بیچاری تو وراثت سے محروم ہو جائے گی عورت، اور مرد بھی وراثت سے محروم. وراثت دیتے ہیں نکاح ٹوٹنے کے بعد، مال اس کو دے دیتے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا. بہرحال بیوی کی وفات چاہے عدت میں ہو، شوہر جو ہے اس کا وارث ہوگا، کیونکہ یہ عدت کے اندر اس کی بیوی ہی ہے. آگے نمبر 3، ولا آزاد کرنے والا اس کی وفات کی صورت میں مذکر عصبہ آزاد کردہ غلام کا وارث ہوگا. یعنی کوئی مرد ہوگا تو وہ اس غلام کا آزاد کرنے والے کا مالک ہوگا، آزاد کردہ کا مالک ہوگا. اسی طرح خواتین میں بے عینی ہی یہی چیز ہے، بے عینی ہی وہی چیز ہے. مؤنث جتنی بھی مؤنث قریبی ہیں وہ ویسے ہی ہیں. مثال کے طور پر نمبر 1 قرابت دار یعنی رشتہ دار، ان کی 3 اقسام ویسے ہی ہیں جیسے کہ وہاں پر تھیں. اصول میں سے ماں، دادی، نانی. ٹھیک ہے، یہاں پر نانی آ جاتی ہے، نانا نہیں آتا مردوں میں، یہاں نانی ضرور آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آگے بات کریں گے انشاءاللہ. اصول میں ماں، دادی، نانی. فروع میں بیٹی، پوتی، نیچے تک پڑپوتی اور آگے بھی. حواشی بہن، حقیقی ہو، پدری ہو، مادری ہو. یہ سمجھ رہے ہیں، آگے چل کر یہ مسائل آئیں گے. حقیقی بہن یعنی سگی بہن جس کو ہم بولتے ہیں، پدری باپ کی طرف سے، اور مادری ماں کی طرف سے. عربی میں اس کو اللاتی اور اخیافی کہتے ہیں. تو بہرحال لیکن یہاں پر ہم نے یہ لکھا اردو کے لحاظ سے. تنبیہ، یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خواتین میں سے یہ رشتے جو ہے یہ وارث نہیں ہوں گی. کون کون سے؟ پھوپھی، خالہ، نواسی، بھتیجی، چچا زاد بہن مطلقاً وارث نہیں ہوتی. یعنی جب یہ وارث موجود ہوں گے. اولو الارحام کی بحث آگے آئے گی انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ مختصر سے انداز سے آپ کو بتا دیں گے. اولو الارحام یعنی کہ جن کے ساتھ آپ کی رشتہ داری کسی خاتون کی وجہ سے ہے، یعنی آپ کی اور اس کی رشتہ داری میں ایک خاتون جو ہے وہ آتی ہے، تو وہ آپ کا وارث نہیں بن سکتا یا آپ اس کے وارث نہیں بن سکتے. یہ اولو الارحام رشتہ دار ان کو بولا جاتا ہے. لیکن یہ اس وقت نہیں بنیں گے جب یہ قریبی رشتہ دار نہیں ہوں گے، یعنی خونی رشتہ دار نہیں ہوں گے. جب خونی رشتہ دار نہ ہوں تو پھر جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ اولو الارحام جو ہیں وہ وارث بنیں گے. وہ انشاءاللہ العزیز آگے آپ کو پڑھائیں گے.
جی، مال متروکہ ترکہ کے خرچے میں ترتیب انتہائی اہم ہے. جیسے ہم نے کہا تھا اس کے متعلقہ امور ہیں کچھ، اور مصارف یعنی کہ اس کے خرچہ کرنے کے انداز کیا ہونا چاہیے جو مال بچا ہے. سب سے پہلا خرچہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے، وراثت سے پہلے سب سے پہلا خرچہ کیا ہے؟ تکفین تدفین، یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں تجہیز و تکفین، یا تکفین و تدفین، یا تجہیز و تکفین. یہ کیا ہوتا ہے؟ میت کا کفن اور میت کی قبر وغیرہ، یعنی دفن وغیرہ کے بعض جگہ پر اخراجات ہوتے ہیں نا، قبر کی زمین بھی خریدی جاتی ہے اس طرح. یعنی چاہے تمام خرچہ تمام مال اس میں خرچ ہو جائے، لیکن بشرطے کہ اس میں اسراف نہ کیا جائے، یعنی کھلا خرچ نہ کیا جائے. ایک لٹھے کا یا کھدر کا وہ کپڑا سستا سا ملتا ہے کاٹن کا، تو وہ ہم بنا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم بہت قیمتی جو ہے کپڑا خرید کر اس کا کفن بنا دیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہ مال پھر کہہ لیں کہ ایسے ہو گیا کہ یہ مال اس کا نہیں رہا، یہ ورثاء کے امام پر جو ہے یا ان کے رضامندی سے یہ ہو رہا ہے. تو لیکن اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اسراف کے بغیر، اگر اسراف کے بغیر سارا خرچ، مثلا ایک بندے کے پاس تھا 10,000 روپیہ، وہ چھوڑا ہی اس نے 10,000 روپیہ، تو وہ 10,000 روپیہ اس کے خرچے تکفین و تدفین میں ہو گیا، تو اب ورثاء کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھتے جائیں. ترتیب جیسے ہے نا، جس میں وہ مال خرچ ہو گیا اور ختم ہو گیا، وہاں پر آگے معاملہ نہیں چلے گا، وہیں پر ختم ہو جائے گا. تکفین و تدفین میں سارا پیسے لگ گیا تو وہیں پر ختم. نمبر 2، اگر اس سے کچھ بچ گیا ہے تو نمبر 2 پر کیا ہوگا؟ قرض کی ادائیگی. جو انسان نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، وہ قرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے. اور اس کے 2 قسمیں ہیں، قرض الہی ہے اور باہمی قرض ہیں. آگے میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. قرض الہی کیا ہے اور آپس میں جو قرض ہے وہ تو آپ کو معروف ہے، پتہ ہی ہے. نمبر 3، یعنی ان دونوں میں سے مال پھر بھی بچ گیا تو پھر کیا ہے؟ اگر اس نے وصیت کی ہوئی ہے تو پھر وصیت میں خرچ ہوگا. کیا ہے؟ اس کے اندر بھی 3 شرائط ہیں. وصیت کے اندر وصیت معصیت کی نہ ہو، وارث کے لیے نہ ہو، 1/3 سے زیادہ نہ ہو. آگے اس کی کچھ تفصیل اور بیان کی ہے، کچھ اور شرائط بھی ہیں. یہ بنیادی 3 شرطیں ضروری ہیں، بہت اہم. اس کے علاوہ اور بھی شرائط ہیں جو آگے میں نے بیان کی ہے، بتاتا ہوں اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ. نمبر 4، اگر ان تینوں میں خرچ کرتے کرتے بچ گیا ہے مال، تو پھر چوتھا نمبر آتا ہے ورثاء کا. یہ نہ سمجھے کہ ادھر سے میت کی آنکھ بند ہوگی اور سارا ہمارا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ 3 حقوق پہلے ادا کرنے ہیں. اگر 3 ہیں، نہیں قرض ہے تو وہ بھی ختم، اگر وصیت اس نے نہیں کی تو وہ بھی ختم. سب سے پہلا حق وہ تو ہے ہی ہے نا، وہ کسی صورت میں نہیں معاف. ہاں، کوئی رشتہ دار تبرعاً، یعنی وہ صلہ رحمی کے طور پر کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کر سکتا ہے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت اس کی بیان کی ہے. یعنی مردے کو کپڑے پہنانا ایسی ہے جیسے آپ نے زندہ کو کپڑے پہنائے. اسی طرح اگر کسی نے قبر بنا دی نا، یہ اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے. یہ بھی گھر ہے نا، ایک میت کو آپ گھر دے رہے ہیں. تو کسی نے قبر بنوا دی کسی کی لاوارث بندے کی، تو یہ بہت بڑی فضیلت والا معاملہ ہے. بہرحال یہ الگ ایک ٹاپک ہے. تو اگر یہ تکفین و تدفین تو لازمی ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے اپنے طور پر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ سارا مال پھر ورثاء کے پاس آ جائے گا. لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرنے والا تو پہلے سب سے پہلے تکفین و تدفین کرنی اس کے مال سے، میت کے. پھر جو بچے گا اور اس میں قرض بھی نہیں ہے، وصیت بھی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے ورثاء کے حوالے سے. آگے نمبر 5، اگر یہ کچھ بھی نہ ہو، یعنی تکفین و تدفین کے بعد نہ قرض ہے، نہ وصیت ہے، نہ ورثاء ہے، مال موجود ہے، تو جب کوئی وارث نہ ہو تو مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. مسلمانوں کا بیت المال ہوگا تو اس میں اس کا مال جو ہے وہ جمع کر دیا جائے گا. اچھا، یہ ترتیب جو ہم نے لگائی تھی تکفین و تدفین کے حوالے سے تو بات ہو گئی. اب ہے قرض کی ادائیگی. اس کی جیسے ہم نے بتایا 2 اقسام ہیں، ایک تو قرض الہی ہے، دوسرا آپس میں باہمی قرض ہے. قرض الہی کیا ہے؟ مثلا آپ کے سامنے زکوٰۃ، نظر نیاز اور کفارہ وغیرہ. یہ بندے کے اوپر کفارہ تھا، اس نے کوئی نظر مانی تھی یا اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو پھر اس کے مال سے یہ بھی ادا کرنا چاہیے.
بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ادا کر سکتے، یہ اس نے حق تلفی کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس نے معاملہ خراب کیا ہے، تو یہ خود ہی جواب دہ ہوگا، یہ مال جو ہے اب اس کا نہیں رہا، یہ ورثاء کا ہو گیا ہے، لہٰذا یہ زکوٰۃ اس میں سے ادا نہیں کی جائے گی۔ لیکن جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَىٰ، کہ اللہ کا حق جو ہے نا، اللہ کا قرض جو ہے وہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے اس حدیث کی روشنی میں یہ اگر زکوٰۃ کا پتہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کرنی چاہیے، اگر اس کے اوپر کفارہ تھا تو ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے دلائل بھی ہیں، حدیث بھی موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کے میت کے اوپر روزے تھے تو اس کے ورثاء کو اس کے روزے رکھنے چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اگر قرضہ بھی ہے تو وہ اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، باہمی قرض، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ تو مال غنیمت سمجھتے آج کل قرض لے کر کھا پی جانا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، حالانکہ صرف ایک روایت میں آتا ہے 2 درہم اور ایک میں آتا ہے 2 دینار، 2 درہم چاندی کے سکے، 2 درہم قرضہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے کہا کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ ایک صحابی نے اپنے اوپر ذمہ لے لیا، جب اس نے ضمانت دی کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا تب جا کر آپ نے نماز جنازہ ادا کیا۔ تو آپ حساب لگائیں، یہاں پر لاکھوں کا قرض ہوتا ہے تو تب بھی جنازے بھی پڑھے جا رہے ہیں اور کوئی ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا قرض پہلے ادا کرنا چاہیے۔ ترکے کی تقسیم میں آگے پوائنٹ آ گیا وصیت کا۔ جی، وصیت کے حوالے سے میں نے کہا کچھ تفسیر، یہ کتنی اہم چیز ہے۔ وصیت ہوتی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ کسی شخص کو کسی بات کی تاکید کرنا کہ میرے مرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ تعریف ذہن میں رکھیں۔ کسی بات کی تاکید کرنا، کسی کی ذمہ داری سونپنا کہ میرے بعد آپ اس کے ذمہ دار ہیں، یا آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، یا آپ نے یہ چیز ادا کرنی ہے، یہ حق ادا کرنا ہے۔ یہ انسان جو ہے یہ وصیت کرتا ہے کسی کو، تو یہ اس کی وصیت کرنا ہوتا ہے۔ وصیت کی اہمیت کیا ہے؟ ہم نے صرف 2 آیات پڑھی آغاز میں، سورہ النساء کی 11 اور 12۔ اس کے اندر 4 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں کہا۔ جب بھی کسی کا حق بیان کیا نا، بعد میں وصیت کا ذکر ضرور کیا، قرض کا بھی اور وصیت کا بھی، دونوں چیزوں کا 4 دفعہ۔ یہ آپ کے سامنے میں نے وہ آیات کے ٹکڑے ڈال دیے ہیں تاکہ یہ یاد دہانی ہو جائے اور آپ کو تاکید کا پتہ چلے۔ 2 آیات میں جیسے جیسے کسی رشتہ دار کا حق بیان کیا، ویسے ہی اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وصیت اور قرضے کی بات بھی کی ہے۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار۔ یعنی یہ دونوں چیزوں کی اتنی تاکید بار بار کہا گیا کہ یہ ورثہ، یہ حقوق جو میں نے بیان کیے ہیں، یہ فرائض جو میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تقسیم جو میں نے تمہارے سامنے رکھی، یہ کب ہیں؟ ان دونوں چیزوں کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت ادا کرنے کے بعد۔ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے کریں گے تو کیا ہوگا؟ معاملہ خراب ہے، یہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے یہ 2 چیزیں ادا کرنی ہیں، پھر جا کر آپ نے وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا، ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ۔ فرمایا کہ جو مسلمان صاحب استطاعت ہے، یعنی اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، آج تو مجھے لگتا ہے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وصیت کرنی چاہیے، اتنا مال ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وصیت لازمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی مسلمان کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کی وصیت کرنا ضروری ہے، تو پھر اس کو 2 راتیں ایسی نہیں گزارنی چاہیے کہ جس میں اس کی وصیت نہ لکھی ہوئی ہو۔ ہاں جی، اس کو اپنے پاس وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے، اپنے ورثاء کے سامنے اس وصیت کو پیش کرنا چاہیے، اس کے پاس یہ ضرور ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو میری کوئی رات بھی نہیں گزری کہ جب میرے تکیے کے نیچے جو ہے وہ وصیت نہ لکھی پڑی ہو۔
خیر یہ تو بہت بڑا اہتمام ہے، ایسے تو ہم کر ہی نہیں سکتے. پہلے لوگ کرتے تھے اہتمام ایسے، شاید کسی کو یاد ہو ڈائریاں لکھتے تھے. ہاں جی آج بہت سارے پرانے لوگوں کی ڈائریاں ہوتی ہیں، تو وہ ڈائری ایک صاحب کی ایسی ہے کہہ لیں کہ روزمرہ وہ رات کو ہی بیٹھ کر لکھتے تھے کہ سونے سے پہلے وہ ڈائری لکھ رہے ہیں تو اس میں ایک وصیت کے الفاظ درج ہو چکے ہوتے تھے، تو اس لیے وہ ڈائریاں لکھتے تھے. واللہ تعالی عالم اگر وہ نیت اس انداز سے تھی تو بہت بڑی نیکی پر عمل کر رہے تھے. آج ہمارے اندر تو بہت سستی ہے، تو خیر ڈائریاں بھی ختم ہو گئی، موبائل نے سب کچھ ہی ختم کر دیا. جی وصیت کی شرائط ہیں کچھ، جیسے ہم نے 3 شرائط تو پہلے بنیادی طور پر بیان کر دیں کہ اختصار کے ساتھ وہ ذہن میں رہنی چاہیے انسان کے کہ یہ وصیت اس کے بغیر صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے وصیت کرنے والا عاقل بالغ ہو، وصیت کرنے والا خود عاقل بالغ ہو، اور نمبر 2 جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ بھی عاقل بالغ ہو. یہ نہ ہو کہ بچے کو وصیت کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ عاقل اور بالغ کو وصیت کی جائے. نمبر 3 یعنی جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ اس ذمہ داری کو قبول کر لے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے لکھ کر رکھ لیا ہے تو وہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہے، نہ اس نے ذمہ داری قبول کی ہے، تو آپ بعد میں وہ بیچارہ کہہ کہ میں تو یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، نہ میں ادا کر سکتا ہوں، تو پھر یعنی کہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. ہاں وہ صاحب استطاعت ہے، وہ اس کی وصیت کو نافذ کر سکتا ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی مستحب ہے، اس کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس وصیت پر عمل کرے اور اس کو نفاذ کرے، یا اس کو چاہیے کہ ایسا کام کرے. کیونکہ یہ کیا ہے، وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، لیس البر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعاونوا علی البر والتقوی، کہ آپ نیکی اور تقوی کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون کرو. تو یہ نیکی کا کام ہے، اگر اس نے اچھی وصیت کی ہے تو اس میں آپ اس کا نفاذ کرتے ہیں، ذمہ داری ادا کرتے ہیں، تو یہ آپ اس کی نیکی کے اوپر اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. نمبر 4 وصیت 1/3 سے زیادہ نہ ہو، یعنی یہ بہت ضروری ہے، 1/3 سے زیادہ نہ ہو. نبی پاک نے فرمایا تھا الثلث فالثلث کثیر. صحابی رسول نے کہا تھا اللہ کے رسول میں بڑا مالدار ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہا میں بڑا مالدار ہوں، میرے پاس بہت سارا مال ہے، تو میری اولاد اتنی زیادہ ہے کوئی نہیں ہے، 2 بیٹیاں ہی ہیں، تو میں کیا ایسے نہ کر دوں اپنا مال اللہ کے راستے میں وقف کر دوں؟ تو نبی پاک نے منع کیا تھا. انہوں نے کہا آدھا میں کر دوں، کہا نہیں ابھی بھی نہیں، آدھا بھی نہیں کر سکتے. کہا کہ پھر میں 1/3 کر دوں، تو نبی پاک نے یہ اجازت دی. کہا ثلث کر سکتے ہو، فالثلث کثیر، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے. یعنی یہ انتہا ہے، اس سے کم کی کرنی چاہیے. اگر انسان بہت زیادہ ہی اس کو ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں یار میری اولاد میرے لیے کیا کرے گی، مجھے خود سے کوئی نیکی کا کام کر کے جانا چاہیے، تو وہ 1/3 جو ہے وہ اپنے مال میں سے یہ وصیت کر سکتا ہے کہ یہ مسجد بنا دی جائے، یا مدرسہ بنا دیا جائے، یا کوئی بھی کار خیر کا کام کر دیا جائے، یتیموں کی کفالت، جو بھی ہو، جو اس کو اچھا لگتا ہے اس میں کر سکتا ہے. وصیت مالی ہے تو وارث کے لیے نہ ہو. اگر کسی کا حق ادا کرنا، مثلا بڑے بہن بھائیوں کو وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا، میرے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا، ان کی تعلیم و تربیت کا تمہارے اوپر ذمہ داری ڈال رہا ہوں، تو یہ کر سکتے وصیت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نیکی کی وصیت کر سکتے ہیں، ہاں یہ وصیتیں ہو سکتی. لیکن مالی وصیت ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے تو اس کے متعلق میں وصیت کر دوں کہ اس کو اتنا 1/3 مال جو ہے وہ اس کو دے دیا جائے، یا یہ میرا فرما بردار بیٹا ہے تو اس کو میں 1/3 وصیت کر دوں، یہ نہیں ہو سکتی. نہیں پاک نے فرمایا لا وصیت للوارث، مالی وصیت ہے تو وارث کے لیے نہیں ہو سکتی، غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے. یعنی آپ کا ایک رشتہ دار ہے، وہ آپ کا بہت قریبی ہے، حقدار ہے، یعنی کہ وہ بیچارہ غریب ہے، آپ صاحب مال ہیں، اس نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کا بڑا تعاون کیا ہے، آپ کے دل میں آتا ہے یار اس کے ساتھ مجھے بھلائی کرنی چاہیے، اس کی نیکیوں کا صلہ دینا چاہیے، آپ اس کے متعلق 1/3 لے کے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ آپ کا وارث نہیں ہے. لیکن آپ اپنی اولاد میں سے کسی کو نہیں کر سکتے. بعض علماء کا یہ کیا بھی اپنی اولاد کو کر نہیں سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے ہیں، ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں. اب اس میں رد و بدل کریں گے آپ تو کیا ہے، یہ اللہ کے احکامات میں رد و بدل آپ کر رہے ہیں. اب 1/3 کی جو وصیت کی اجازت دی ہے وہ تو آپ کو اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، حکم نہیں دیا ہے. آپ کو اجازت ہے، رخصت ہے، آپ کا دل چاہے تو کریں، نہیں چاہتا تو نہ کریں. یعنی یہ ضروری فرض نہیں کیا ہے کہ آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ نے وصیت کر کے ہی جانا ہے اور 1/3 کر کے جانا، نہیں، اس میں سے تھوڑے سے بھی کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہا کو بیان کیا ہے کہ لاس یہی ہے، یہ سرحد ہے، یہ ایک بارڈر ہے۔ وصیت حلال مباح جائز کی ہونی چاہیے، مباح کہتے ہیں جائز کو، شہباز بھائی، وصیت حلال اور جائز کام کی ہونی چاہیے، نافرمانی کی نہیں ہونی چاہیے، معصیت کی نہیں ہونی چاہیے کہ میرے اس پیسے سے جو ہے سینما بنا دیا جائے، میرے اس پیسے سے جو ہے وہ شراب خانہ کھول دیا جائے۔ اس طرح کی وصیت یعنی جو حرام ہے وہ وصیت نہیں ہو سکتی، جائز حلال وصیت ہو سکتی ہے۔ نوٹ، وصیت کرنے والا اس میں رد و بدل کر سکتا ہے خود سے، یعنی آج آپ نے وصیت لکھی ہے، کل آپ کو وصیت میں رد و بدل کرنا تو کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آج جو لکھ دیا وہ حتمی فیصلہ ہو گیا، نہیں، اس میں رد و بدل کچھ نہیں ہو سکتا، یا اسٹامپ پیپر پر جیسے ہو جاتا ہے تو یہ اسٹامپ پیپر لکھا گیا جی اب نہیں ہے اس میں رد و بدل، یہ وصیت کے اندر آپ مالک مختار ہیں، کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے جس کو وکیل بنایا یا جس کو ذمہ داری سونپی وہ نہیں آپ کی وصیت میں رد و بدل کر سکتا، ٹھیک ہے، جس کو ذمہ داری سونپی گئی وہ وصیت کے اندر، موصی کی وصیت کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا، جیسے اس نے کیا ویسے ہی اس کو منوعاً اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جی، عموماً جن امور کی وصیت کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے وہ یہی ہے: قرض ادا کرنے کی، حق ادا کرنے کی، کوئی حق ہے آپ کے اوپر تو اس کو ادا کروانے کی، کسی نیک کام کرنے کی، یعنی جیسے ہم نے پہلے بتا دیا ہے، اولاد کا خیال رکھنے کی، یعنی اپنے بچوں کا خیال رکھنے کی کسی کو ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے، مال خرچ کرنے کی، اور اس مال خرچ کرنے میں کیا ہے، 1/3 کی شرط جو ہے آپ نے سن لی ہے۔ یہ اب میں نے مثال اس کی دی ہوئی ہے کہ آپ کے سامنے یہ ترتیب جو ترکے کے متعلقہ امور ہیں ان کی ترتیب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کل ترکہ ہے، ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس نے 2,50,000 ترکہ چھوڑا، کل رقم اس کی یہی تھی۔ اب سب سے پہلے تکفین و تدفین ہے، اس کے اندر 10,000 روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، باقی کتنا بچا؟ 2,40,000۔ 2,40,000 میں سے اب قرض کی رقم ہے اس کے اوپر 1,00,000 روپیہ، وہ ادا کر دی۔ وصیت کی رقم اگر اس نے 50,000 روپیہ کہا کہ یہ کسی کار خیر میں استعمال کر دی جائے، 90,000 بچا تو یہ 90,000 اب ورثاء میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے پہلے بتایا تھا تکفین و تدفین کے اندر اگر سارے پیسے خرچ ہو گئے، 10,000 ہی تھا تو 10,000 ہی خرچ ہو گیا، تو باقی یہ تینوں جو ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اگر یہاں تک آ گیا کہ 1,10,000 تھا تو پھر کیا ہے، قرض کی رقم ادا کرنے کے بعد باقیہ 2 ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر وصیت کی رقم ہے 50,000 روپیہ اور اس کے پاس تھا 1,60,000 تو پھر وہ یہیں پر ختم ہو گیا، ورثاء کے اندر کچھ بھی تقسیم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پورے پیسے موجود ہیں اتنے جیسے ہم نے لکھا ہے تو پھر بقیہ جو 90,000 ان ورثاء کے اندر ان کے حق کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ جیسا ثلث سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، یہاں پہ جب بچا دے تو ثلث سے زیادہ ہو گیا۔ ثلث سے زیادہ ہو گیا؟ کیسے؟ نہیں، خیر جی، کیسے ثلث ہوا؟ کتنا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، تو کم ہوا نا۔ یہاں پہ مثال میں 50,000 بتایا گیا ہے نا، جب اس نے مطلب وصیت کی تھی پہلے کہ اس نے 1,00,000 روپے لکھ دیا وصیت میں، اس کے بعد نہیں ذرا سنیے، اس کے بعد مرتے وقت اس نے پیسے بچے نہیں، سمجھ لیجیے پیسے 1,00,000 روپے بچے تھے، اس نے 1,00,000 کی وصیت کی ہے تو اس کی یہ وصیت تو جائز نہیں رہی گی۔ ہاں، یہ اچھا سوال کیا، بہت زبردست سوال ناصر بھائی کا سوال۔ اصل میں اب سمجھیں کہ یہ ہے کہ یہ جو خرچ ہو گیا 10,000، 1,00,000 یہ بھی خرچ ہو گیا، اب بقیہ جو بچا ہوا مال ہے اس میں سے 1/3 تو نہیں ہے نا، یہ صحیح ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ 1/3 جو اس نے وصیت کرنی ہے وہ کل مال سے ہے یا کہ بچے ہوئے مال سے ہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ لیکن جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ 1/3 ٹوٹل مال سے، جو اس کا ٹوٹل اس کے پاس بچا ہوا مال ہے یا اس کے پاس جو مال تھا جتنا بھی وہ سرمایہ چھوڑ کر جا رہا ہے اس میں سے ٹوٹل میں، یعنی یہ ٹوٹل کی وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن بعض علماء کا یہی ہے کہ نہیں، بچے ہوئے مال سے وہ 1/3 کر سکتا ہے، یہ نہیں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر حضرت سعد کو کہا نا
تو انہوں نے اپنے پورے مال کی وصیت کے حوالے سے کہا میں آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں. کہا پھر 1/3 کی کر دوں؟ کہا کہ ہاں الثلث والثلث کثیر، یعنی یہ کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے. لیکن وہاں پر قرض کی بات ہی نہیں ہے، وہاں پر تکفیر و تدفین کی بات ہی نہیں، وہ تو اپنے پورے مال کی سوال کر رہے تھے نا، اس لیے پورے مال کے حوالے سے ہے. بہرحال یہاں پر ہمارا جو ہے نا آج کا درس ختم ہوتا ہے، تو صرف سوالات لے لیں. یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو علم الفرائض کی تعریف کیجئے اور غرض و غایت بیان کیجئے. یہ سوال ہوں گے، یہ ابھی لکھ لیں اور یہ سلائیڈ سے پڑھا کریں جا کر، کیونکہ آخر میں ہم نے یہ ایگزام لینا ہے، تبھی جا کر آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے انشاءاللہ. قاضی صاحب ایسے ہی ہے نا انشاءاللہ. علم الفرائض کا موضوع اور ماخذ کیا ہے؟ نمبر 3 علم الفرائض کے ارکان کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ نمبر 4 وراثت کے اسباب بیان کیجئے. نمبر 5 وراثت سے محرومیت کے اسباب بتائیں. نمبر 6 وراثت کی کیا شرائط ہیں؟ نمبر 7 مردوں میں سے کون کون وارث ہے؟ نمبر 8 خواتین میں سے کون کون وارث ہے؟ نمبر 9 وصیت کی 3 شرائط بیان کیجئے. نمبر 10 ترکہ کے متعلقہ امور کو ترتیب سے لکھیں، جیسے ابھی آخری سلائیڈ دیکھیے یہ اس لحاظ سے. جی کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں. ہاں جی ہاں جی آن لائن والے جو ساتھی ہیں وہ بھی ہاتھ اپنے اشارہ وہ سینڈ کر دیں تو اس کا اسپیکر کھول دیا جائے گا. اگر وارث نہیں ہے کوئی بھی تو پھر مال جو ہے وہ بیت المال میں شامل ہو جائے گا. جس طرح اگر ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں وہاں پہ بیت المال والا کانسیپٹ نہیں ہے، بیت المال ہے ہی نہیں، تو پھر اس کیس میں مال کس کو جائے گا؟ مسلمانوں کا بیت المال کوئی بھی جو اس کے علاقے میں ہے ان کو دے دیا جائے گا. وقف بورڈ ہے جیسے کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس طرح کا معاملہ. مسجد میں دیا جا سکتا ہے، ظاہری بات ہے. آن لائن ساتھی کے سوال لیتے ہیں یعنی جی پوچھ لیں ان سے، کھولیں اس کو. تو یعنی وہاں پر جو وقف بورڈ جیسے انہوں نے بتایا کوئی تنظیم ہے اسلامی، اسلام کے رفعی کام کرنے والی، وہ بیت المال ہے اس میں جمع کروا دیا جائے گا تاکہ وہ اس کو صدقہ جاریہ کے لیے ہی ہے نا. ہاں جی چلیں کوئی سوال لینا. آپ نے نام کا کیا کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکچولی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو کلالہ کے بارے میں سورہ نساء میں ہے، جی اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ کلالہ جو ہے وہ آگے آئے گا مسئلہ. یہ جو آج ہم نے درس پڑھا ہے نا اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں. آگے تو ابھی یہ مسائل پڑھنے ہم نے کلالہ کے پڑھنے ہیں انشاءاللہ. وزیر مجموعی لحاظ سے پوچھ سکتے ہیں، جیسے ابھی ہمارے ناصر بھائی نے یہی کلالہ کے حوالے سے پوچھا نا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، آگے پیچھے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کا ہم نے یعنی پڑھا تھا نا ابھی بیت المال کو جائے گا تو وہ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. باقی تفصیلات تو آگے آئیں گی انشاءاللہ، ایک ایک وارث کی آئیں گی. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے وصیت کے سلسلے میں یہاں پہ کہا کہ وصیت اگر مالی ہو تو وہ وارث کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. جی تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وارث جیسے آپ نے بتایا کہ جس رشتہ دار میں باپ، دادا یا پوتے وغیرہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا. جی نہیں اگر جیسے ہم جی سوال کریں پہلے آپ نا. جیسے اگر میت کا باپ ہو اور دادا بھی ہو تو باپ کی موجودگی میں دادا کی تو کوئی وراثت، کوئی مال نہیں جائے گا. بالکل صحیح. کیا دادا کو وصیت کی جا سکتی ہے؟ ہاں جی دادا کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. جو بھی وارث نہیں بنتا، جو وارث نہیں ہے اس کے لیے وصیت کی جا سکتی. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ دادا جو باپ کی موجودگی میں وارث نہیں ہوتا تو دادا کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. اس کے برعکس بھی کہ پوتا ہے وہ اگر وارث نہ بن رہا ہو
اپنے چچاؤں کی موجودگی میں یعنی میت کے بیٹوں کی موجودگی میں، تو پھر دادا جو ہے مرنے سے پہلے اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے پوتے کے لیے. اس کے برعکس بھی، جیسے آپ نے پوچھا سوال، اس کے برعکس ہو سکتی ہے وصیت. جی جی السلام علیکم شیخ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. اگر کسی نے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کی ہو تو پھر وہ وصیت پر عمل کیا جائے گا یا رد کر دیا جائے گا؟ بہت اچھا بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر 1/3 سے زیادہ کسی نے وصیت کر دی اور ہے بھی کار خیر کی وصیت، تو اب اس پر عمل کیا جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اگر تو ورثاء اس کے جو ہیں وہ اس پر رضامند ہیں کہ وہ 1/3 سے زیادہ جتنا بھی مال ہے وہ رضامند ہیں کہ یہ بھی ہمارے باپ نے یا ہماری والدہ نے یہ وصیت کی ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، تو عمل کیا جائے گا. اگر ورثاء راضی نہیں ہیں تو تب عمل نہیں کیا جائے گا. اور تیسری چیز کہ اگر اولاد میں سے کوئی ایک یعنی کہ کوئی ایک حقدار جو ہے وہ راضی ہوتا ہے اور باقی راضی نہیں ہوتے، تو پھر اس کے جتنا حق ہے اس میں سے اس پر عمل کیا جائے گا. یعنی یہ وصیت ایسی جو 1/3 سے زیادہ ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن عمل کب ہوگا؟ اگر ورثاء جو ہیں راضی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا حق تھا اس سے زیادہ کا، تو اس لیے وہ راضی ہیں اپنا حق چھوڑنے کے لیے، تو پھر عمل کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالیٰ عنہ. اس کیس میں اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے، اگر وارث اپنی مرضی سے مطلب ان کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہے یا پھر اچھے کاموں میں دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں، سب وغیرہ راضی. ظاہری بات ہے یہ تو یعنی کہ ان کا حسن معاملہ ہے، صلہ رحمی ہے جی، کہ اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے اور اب اولاد جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ان کے پیسوں کی، تو ہم ان پیسوں کو کسی کار خیر میں لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں، تو لگائے جا سکتے ہیں. ہاں اس میں بھی وہی صورتحال آ جائے گی جیسے میں نے پہلے کہا، اگر آدھے راضی ہیں آدھے راضی نہیں ہیں، تو جو راضی نہیں ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے گا، جو باقی بچیں گے جو راضی ہیں تو وہ لگا دیں. تو یعنی اگر سارے راضی ہیں تو لگا سکتے ہیں. یہاں پر مثال موجود ہے، ہمارے ایک ساتھی انہوں نے اپنے والدہ کے زیورات کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے خود مجھے بتلایا کہ ہم بہن بھائی اکٹھے ہوئے تو ہم نے کہا کہ یہ زیور ہے والدہ، کیا کرنا ہے؟ کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تقسیم کر لیں. یہ کہتے میں نے ان کے سامنے ایک رائے رکھی کہ اس کو لے کر ہم کتنے امیر ہو جائیں گے کہ ایک ایک 2 3 تولے آئے گا تو کیا بن جائے گا ہمارا. ہم الحمدللہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں، تو ہمیں یہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو والدہ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. تو وہ سارے بھائی رضامند ہو گئے، تو وہ انہوں نے یعنی کہ کار خیر کے لیے اس زیورات کو رکھ لیا. تو یہ اچھی چیز ہے. اگر اولاد جو ہے میت کے وارثان جو ہے اگر وہ یہ کہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، سارے کے سارے پیسے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو کر سکتے ہیں. وصیت کس طرح لکھ کے ہی ہونا چاہیے یا کسی کو بول دیں؟ دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے، کیونکہ زبانی پر جو ہے وہ کوئی یقین کرے گا کوئی نہیں یقین کرے گا. اس لیے قرآن مجید میں بھی کہا نا فَلْيَكْتُبُوهُ کہ چاہیے ان کو لکھ لیں، وہ لکھنا چاہیے، لکھی ہوئی ہونی چاہیے. اگر نہیں لکھی ہے لیکن کسی معتبر بندے کو انہوں نے سپرد کر دیا ہے تو کر سکتے ہیں. ماں کو بھی انتقال کر رہی ہے، کچھ ہاں بول کے گئی ہے بیٹی کو یا بیٹا کو، ہاں ہاں یہ چیز تم لے رہے ہو، اس کو کیا مانا جائے گا؟ اس کے نہیں، یہی تو ہم بات کر رہے ہیں نا. یہ دیکھیں کہ اگر وہ اپنے بچے کو یا بیٹے کو یا بیٹی کو کہہ گئی ہے، فوت ہوتے وقت وہ موجود تھا کہ آپ فلاں چیز آپ لے لینا، تو خصوصاً اس کے لیے تو یہ تو مانی نہیں جا سکتی نا، کہ ہو سکتا ہے یہ بیٹا بیٹی یہ خود سے جھوٹ بول رہے ہوں کہ انہوں نے خود سے کہہ دیا کہ دیکھیں جی مجھے تو یہ کہہ کر گئی. ہاں کسی اور کے لیے ہے تو پھر اس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے، نظر ثانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی وارث کے لیے نہیں. یہ ذہن میں رکھیں، وارث کے لیے نہیں کہ میرے فلاں بیٹے کو یا فلاں بیٹی کو یہ دے دیا جائے. جی جی شیخ ایک سوال ہے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ اگر سارے وارث رضامند ہوں تو جو ہے ثواب جاریہ کا کام کیا جا سکتا ہے. جی جی. اب اس طرح سے جو آپ نے ایک مثال دی ہے یہاں پہ کہ انہوں نے ایک شرط یہ رکھی، آفر رکھا تو سب لوگ مان گئے. جی. یہاں پہ ایک چانس یہ بھی بن سکتا ہے کہ کوئی وارث اس طرح سے مجبور ہو کہ اس کو وہ پیسہ ضروری ہو، لیکن صرف یہاں پہ سب لوگوں
کے 4 لوگوں کے سامنے پوچھا جا رہا ہے تو پھر وہ حامی بھر لے لیکن اس کے دل کا ارادہ وہ نہ ہو، تو کیا یہ زبردستی رویرہ صاحب کو منانا نہیں ہوگا؟ نہیں، اصل میں اس وقت ماحول کو دیکھا جائے گا کہ دیکھیں ہم، میری بہن مکلف ہیں ظواہر کے، نحکم بالظواہر، یعنی ہم ظاہری جو معاملات ہوتے ہیں ان پر یعنی حکم لگانے کے روادار ہیں یا ذمہ دار ہیں۔ دل کی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں پھر کچھ عرصے کے بعد، یعنی اگر وہ خرچ نہیں کیا گیا، کچھ وقفے کے بعد تنہائی میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ یہ ہمارا بھائی جو ہے ذمہ دار یعنی کہ ضرورت مند ہے یا بہن ضرورت مند ہے، پھر ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ بھی اس وقت تو تازہ زخم تھا، تازہ والدہ کی جدائی تھی یا والد کی جدائی تھی، اس وقت سب کے دلوں میں ہمدردی ہوتی ہے، تو اب اس سے پوچھ لیا جائے تو وہ دوبارہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی کیا رضامندی ہے۔ اس کے حل نکالے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے زبردستی کہہ دیا۔ جب سب نے اتفاق کر لیا ہے تو پھر اس پر عمل ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ظاہری بات ہے جو آپ نے بات کی ہے تو اس میں اور زیادہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے، اور زیادہ یعنی اللہ کے ذات خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے کہ تنہائی میں بھی پوچھا جائے۔ جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ تنہا ہو کر اور کچھ وقفے کے بعد، تاکہ وہ زخم تھوڑا سا ختم ہو چکا ہے، مندمل ہو چکا ہے، تو پھر وہ دوبارہ سے ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ شیخ ایک چانس یہ بھی ہے نا کہ مطلب اس طرح سے کہہ دیا جائے کہ سب اپنے اپنے جو ہے حصے لے لیں، پھر جو جس کی مرضی ہے کہ مطلب وہ ثواب جاریہ کا کام کرنا چاہ رہا ہے اپنے والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے، تو پھر وہ کرے۔ تو اس میں جو ہے ایک طرح سے وہ ریاکاری کی بھی بات نہیں آئے گی، اور پھر سب کا جو ہے اپنا اگرچہ ارادہ ہے تو وہ کریں گے، یا پھر ان کو ضرورت ہے تو وہ رکھ لیں گے۔ تو اس طرح سے یہ بات زیادہ صحیح نہیں ہوگی۔ زیادہ صحیح اور غلط کی نہیں بات ہے، یہ تو جیسے ماحول ہوگا نا اس پہ دیکھا جائے۔ بات آپ کی بجائے ہے، بالکل دیکھنا چاہیے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ حتمی شکل و صورت پیش کر دی گئی ہے کہ یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ بہت ساری صورتیں پیش ہو سکتی ہیں، جیسے آپ نے کہا یہ بہت بڑا اچھا حل ہے، عمدہ حل ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ مثال کے طور پر وہ جیسے کہا کہ تھوڑے سے پیسے ہیں، مثال کے طور پر ایک 5 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ کی اماؤنٹ ہے، اس کو اگر تقسیم کر دیا جائے گا تو پھر وہ کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا جو دیر پا ہوگا یا جو مستقل کوئی چلنے والی چیز صدقہ جاریہ کے لیے ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر وہ بھائی کا ارادہ تھا کہ ہم مسجد بنوائیں گے، جیسے انہوں نے مجھے بتلایا تھا، تو وہ مسجد تو نہیں پھر بن سکتی ہے کہ اگر اس طرح تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن جو آپ نے پہلی بات کی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ کام کر لیں، یا کسی کو ضرورت ہے تو وہ ابھی سے بتا دیں، تو اس لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جیسے آپ نے یہ پیش کیا تو یہ بھی ایک حل ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اگر بہن بھائیوں کا پتہ ہی ہوتا ہے نا، ہر بندے کو اپنے گھر کا، صاحب البیت ادری ما فیہ، گھر والے، خاندان والے اپنے خاندان کو جانتے ہیں، بہتر بہن بھائیوں کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ضرورت مند بھی ہے اور اس کو کچھ انسانی کمزوریاں بھی ہیں، اس کو یہ چاہیے پیسے، تو ہم ایسے زبردستی نہ کریں، دیکھا دیکھی یہ معاملہ ہو رہا ہے تو ایسا نہ ہو، تو اس لحاظ سے پھر تقسیم ہی کر دینا بہتر ہے۔ واللہ تعالیٰ وإیاکم، بارک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ العزیز پھر بدھ کو دوبارہ ملاقات ہوتی ہے بشرط زندگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔